مسئلہ ہے تو آپ اس کو ڈھکے چھپے الفاظ میں بھی بیان کریں گے. ہم نام نہ تو پوچھتے ہیں نہ کوشش مطلب ہوتا ہے کہ نام پوچھنا ضروری ہے علاج کے لیے، تو ہم علاج کا طریقہ آپ کو بتا دیں گے، تو انشاءاللہ آپ وہ علاج کریں گے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. سورہ بقرہ ڈیلی تلاوت کرتے ہیں، اگر پانی پہ دم کر کے سب گھر والوں کو پلا دیا کریں تو کیا یہ ٹھیک رہے گا؟ ہاں بہتر ہے، سورۃ البقرہ جادو کا علاج ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا اللہ کی رحمت سے. خواب میں بچے اور فوت شدہ لوگ دیکھنا کیسا ہے؟ خواب میں فوت شدہ لوگ یا بچے، اس کی پوری اتنا ہی لکھا ہے جی فی الحال. نہیں، یہ کس صورت میں دیکھتے ہیں تو یہ آپ بتائیں گے تو بتایا جائے گا. ویسے بچے کھیلتے دیکھنا یا بچہ دیکھنا یہ اچھا خواب ہوتا ہے، یہ خوشی کی علامت ہوتی ہے. کپڑوں پر جادو کیا ہو تو اس کا اثر کیسے ختم کریں گے؟ کپڑوں پر جادو کیا ہو، مثلا آپ کا کوئی کپڑا لے گئے ہیں، کپڑے پر عموماً ایسے جادو نہیں ہوتا کہ جو ہے ایک کپڑا لے گئے اور اس پر جادو کر کے آپ کو پکڑا دیا. عموماً کپڑوں پر کپڑے کو کاٹا جاتا ہے یا کٹوایا جاتا ہے، اس کو جادو کر کے دفن کیا جاتا ہے. عموماً ایسے ہوتا ہے. فرض کریں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ فلاں کپڑے پر جادو ہے، تو آپ سمپل اس کو سورۃ فلق ناس کا پانی پڑھیں اور اس پانی پر بھگو دیں. جب پانی کا رنگت تبدیل ہو جائے تو کپڑے کو نکال کر خشک کر لیں، وہ کپڑا انشاءاللہ جادو کے اثر سے پاک ہو جائے گا. وہ پانی کو بہا دیں. شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی. اولاد کے لیے میں وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ کرنا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرمائیں گے. سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، آخری 3 کل 7 مرتبہ، یا اللہ یا خالق یا مصور یا مطیع یہ 100 مرتبہ پڑھنے ہیں. نام چاروں اللہ کے اکٹھے ہی پڑھ لیں. ربی حبلی من الصالحین 100 مرتبہ، سورہ مریم 1 مرتبہ، سورہ محمد 1 مرتبہ، درود ابراہیمی 100 مرتبہ، استغفر اللہ 1000 مرتبہ. یہ ساری جو میں نے پڑھائی بتائی ہے یہ دن میں 1 مرتبہ ہی پڑھنی ہے، یعنی اس کو آدھا آدھا کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایک ہی محفل میں مجلس میں بھی پڑھ سکتے ہیں. دوسرا، اس کو پانی اور تیل پر دم کر کے پانی پئیں، تیل لگائیں، نمازوں کی پابندی کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد نورینہ سے نوازیں گے. بال گرنا بند نہیں ہو رہے، بالوں کا وظیفہ بھی کیا ہے، کچھ بتائیں، اور اپنے گھر کے لیے بھی کچھ وظیفہ بتائیں. بالوں کا گرنا یہ نظر بد کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور کچھ جو ہے ماہرین کہتے ہیں ان دنوں میں عموماً بال گرتے ہیں، یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہوتی. تو یہ آپ آئل وغیرہ میں نے بتائے تھے، روغن بادام، کدو، آملہ، خشخاش، لبوب سبا، گل، یہ 6 روغن لے کے ان کو مکس کر کے اگر لگایا جائے تو یہ بہت زیادہ بالوں کے لیے بہترین عمل ہے. ایک بھائی کا سوال ہے کہ آپ نے نظر بد کا معاملہ بتایا تھا، وہ پڑھائی کرتے ہوئے وقت سر میں کافی جلن شروع ہو جاتی ہے، 1 ہفتہ ہو گیا پڑھائی کرتے ہوئے. بھائی وہ جاری رکھے، ساتھ میں رکیہ دم سنیں، یہ نظر بد بھی ہو سکتی ہے اور ساتھ میں حسد والا معاملہ بھی ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ یہ 1 ہفتہ اور کر لیں، یہ اثر ختم ہو رہا ہے. کتنا سخت معاملہ تھا اس حساب سے آپ کے اندر سے اثر ختم ہو رہا ہے، وہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. آپ پڑھائی جاری رکھیں، اللہ آسانی فرمائے. جادو کا اثر کیا نسل در نسل چلتا ہے، اس پر کوئی وضاحت کریں. جی، جادو کا اثر اگر ختم نہ کیا جائے، اگر جادو جنات کے ذریعے سے ہو تو عموماً جادو نسل در نسل چلتا ہے، کیونکہ جادوگر جادو چھوڑ دیتا ہے، کر کے چھوڑ دیتا ہے. اگر ایک فرد پر جنات والا جادو نہیں بلکہ وہ جو ہے وہ دوسرا جادو ہو اور اس پہ جادو جو مقصد تھا وہ پورا ہو چکا ہو تو پھر آگے ممکن ہے کہ وہ نہ چلے. فرض کریں ایک بندے کو مارنے کے لیے جادو کیا گیا ہے تو اس جادو کی وجہ سے اس کو بیماری لگی اور فوراً وہ فوت ہو گیا، تو یہ جادو کا مقصد مکمل ہو جاتا ہے، اس کا اثر آگے نہیں بڑھتا. لیکن مجموعی اعتبار سے پورے گھر پر اس کی نحوست جادو کی رہتی ہے، جس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو اذکار کرنے ہوں گے. بہن کا سوال ہے کہ مجھے غیب سے آواز آتی ہے، جیسے کوئی میرا نام لے رہا ہے، علاج بھی کروایا ہے، پھر بھی مجھے ابھی سگریٹ کے دھوئیں کی اسمیل آتی ہے، وہ خواب میں گوشت بھی نظر آتا ہے. آپ اذکار جاری رکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں، اور ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 97-98 ہے، یہ پڑھا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیں گے. رقیہ دم سنا کریں، یہ سورۃ المؤمنون کے 97-98 نمبر آیت 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام، اعوذ باللہ اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ 100 مرتبہ صبح شام، سورۃ فلق ناس 21 مرتبہ، انشاءاللہ یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. رقیہ دم ساتھ میں سنیں. ایک بہن کا سوال ہے کہ اذکار کرتی ہوں صبح شام کے، لیکن کئی دن سے رات میں سوتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی آواز دیتا ہے
اور غصے سے آواز دے رہا ہوتا ہے، اور یہ جب اٹھ کے دیکھتی ہیں تو سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے سونے کے اذکار کرنے ہیں، ہاتھوں پہ دم کر کے، ہاتھوں پہ پھونک کے، اپنے بدن پہ اپنی چارپائی کی طرف پھونک دینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں بنے گا، کسی طرح کا آپ کو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اگر آپ اذکار کرتے ہیں تو یاد رکھے آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی اللہ کے فضل سے۔ محمد عثمان بھائی کا سوال ہے، خواب میں دیکھا ہے کہ میرے اوپر جنات مسلط ہیں اور میرے سینے پر بوجھ بڑھ جاتا ہے، پریشان ہوں۔ عثمان بھائی، آپ اذکار، سونے کے اذکار نہ چھوڑیں، سونے کے اذکار کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شیطانی اثر سے آپ کو محفوظ کر لیں گے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ان کو اپنا معمول بنا لیں، صبح و شام پڑھنا 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اس سے جو بھی جادو کا اثر ہوگا ختم ہو جائے گا۔ سورۃ فلق ناس یہ بھی پڑھا کریں، اور اس کے ساتھ صبح و شام کے اذکار اور دعائیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ دعائیں پڑھنے سے آپ پر جادو کا اثر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، ساتھ میں رقیہ دم بھی سنا جائے۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ خواب میں وہ واش روم دیکھتی ہیں کافی، پہلے تو اسمیل والے واش روم دیکھتی ہیں، اپنے آپ کو بھی واش روم میں دیکھتی ہیں اب بھی، لیکن وہ نیٹ اینڈ کلین جو صاف ستھرا واش روم ہوتا ہے وہ دیکھ رہی ہیں آج کل۔ یہ اس کی تعبیر آپ کے معاملات پر ہے، شرعی لحاظ سے آپ کے معاملات میں جو ہے اللہ تعالیٰ کو جن معاملات کو پسند نہیں کرتے، اس طرح کی کچھ ہو سکتی ہے جو ہے، جیسے مثلا اللہ تعالیٰ سود کو پسند نہیں کرتے، تو اگر آپ کے گھر میں سود والا مال آ رہا ہے تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ رشوت کو پسند نہیں کرتے، اور بھی اللہ تعالیٰ جس کام کو پسند نہیں کرتے اس میں ملاوٹ ہو رہی ہے، اس میں آپ لوگوں کا تعلق اس کے ساتھ ہے، اس چیز کو ختم کر دیں، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ معاملہ غلط ہے، اس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ ایک بہن کا سوال ہے، کل ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں علاج کے لیے، آ جائیں؟ جی آ سکتے ہیں انشاءاللہ، صبح 9 بجے سے 2 بجے تک۔ یہ دن میں آنے والے خواب کی بھی کوئی تعبیر ہوتی ہے؟ جی بالکل ہوتی ہے۔ یہ عمر بھائی کا سوال ہے کہ گھر میں سحر کا مسئلہ پچھلے 30-35 سالوں سے ہے، ان کو خواب بھی اسی وجہ سے شاید آ رہے ہیں، سحر کی وجہ سے سبھی پریشان ہیں، گھر والے جتنے بھی ہیں، اور والدین سحر کی وجہ سے ہی وفات پا گئے ہیں۔ پیارے بھائی، اس کا علاج سارے گھر والے فردن شروع کریں گے تو بہت زیادہ جلدی یہ ختم ہو جائے گا۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 85 اور 86 ہے، اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ پرانا جادو ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، یہ آیات پڑھ لینی ہے، اللہ ہمیں ظالموں کے جو شر ہے اس سے بچا لے اور اپنی رحمت کے ساتھ اس سے نجات دے دے، تو یہ جو ظالموں کا شر ہے اللہ تعالیٰ اس سے نجات دے دیں گے۔ 100 مرتبہ یہ صبح شام پڑھنی ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 81 ہے، اس کا آخری حصہ ہے، ان اللہ سیبطلہ، یہ 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام کو پڑھنا ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 67، 68، 69 یہ 100 مرتبہ صبح شام پڑھنی ہے۔ سورۃ فلق ناس 7 مرتبہ، اور ساتھ میں رقیہ دم ہر بندہ صبح و شام 3 مرتبہ سنیں۔ یہ عمل 1 مہینہ کر لیں، استغفار کثرت سے کریں، نماز پابندی جو ہے وہ رکھنی ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہر طرح کا جادو کتنا بھی پرانا ہے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے۔ یہ فہیم خان بھائی کا سوال ہے کہ دن میں رقیہ دم کتنی دفعہ کروا سکتے ہیں؟ بھائی یہ آپ کے مسئلے کے لحاظ سے ہم بتاتے ہیں، 1 مرتبہ اگر آپ صبح دوپہر شام سن لیں تو بہت زیادہ بہتر ہے، اس سے زیادہ بھی سن سکتے ہیں۔ ندیم بھائی کا سوال ہے کہ 23 سال ہو گئے ہیں، ان کی داڑھی اور مونچھ نہیں آ رہی، ڈاکٹر وغیرہ کہہ رہے ہیں وٹامن کی کمی ہے، کافی پریشان ہیں اس حوالے سے۔ اللہ سے دعا کریں، اس کا جو ہے وہ قدرتی چیزیں استعمال کریں اور اللہ سے دعا کریں، کیونکہ یہ قدرتی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں جو ان چیزوں کو پورا کرتی ہیں، آپ کی جسمانی قوت کو پورا کرتی ہیں، جس سے یہ بہتر ہو جائیں گے آپ کے معاملات۔ جو سبزیاں ہیں، پھل ہیں، ان کو کھائیں پئیں اور اللہ سے دعا کریں، استغفار کریں، اللہ تعالیٰ بہتری والے معاملات کر دیں گے انشاءاللہ۔ بہن کا سوال ہے کہ کمرے کے واش روم سے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی دیکھ رہا ہے ان کو، اس کی کیا وجہ ہے؟ دعا پڑھ کے جائیں تو آپ یہ سوچ لیں، ایک تو صبح شام کے آپ نے اذکار کرتے رہنا ہے، دوسرا دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے شر سے محفوظ کر لے گا۔ بسا اوقات شیطانی اثر ہو جاتا ہے، اذکار اور دعائیں پڑھتے رہیں۔ کال پر آپ کے ساتھ ڈائریکٹ پر بات ہو سکتی ہے یا آپ کی ٹیم جواب دیتی ہے؟
نئی کال پر میں بات نہیں کرتا، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اسی کے لیے یہاں پر ہم نے یہ سیشن شروع کیا ہے۔ ہماری ٹیم ہفتہ اتوار کو کالز وغیرہ سنتی ہے، اور اس کو پورے ہفتے میں سننے کے لیے ہم انشاءاللہ پروگرام کر رہے ہیں سیٹ، تو کچھ ہی دنوں میں وہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن ہماری ٹیم اب بہت 2 نمبر ہیں اور بہت ساری کالز آ رہی ہیں، تو وہ ہم سے پوچھ کر ہی جواب دیتے ہیں ہر مسئلے کا۔ یہ خوشی خان بھائی کا سوال ہے کہ نظر بات کے لیے سورہ فلق سورہ ناس والا پڑھائی ہے، وہ تیل پر دم کر کے پورے جسم پر لگانا ہے یا کسی بھی حصے پر لگا سکتے پورے جسم پر اگر لگا لیں، اگر کوئی ایک حصہ اس کا جو ہے وہ ایک حصہ جو ہے ڈیمیج ہے یا پریشان ہے، تو وہ آپ جو ہے ایک حصے پہ لگا لیں، نہیں پورے جسم پر لگا کر بھی آپ نہا سکتے ہیں، اس سے بھی بہتری ہوگی۔ یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ آپ کی جو بھی ویڈیو ہم دیکھتے ہیں تو سر میں جلن شروع ہو جاتی ہے جب ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بھائی شیطان آپ کو روکتا ہے اس پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے، یہ پہنچانے سے، یا اس بات کو آپ عمل نہ کریں، تو آپ نے وہ جو بھی ویڈیو دیکھیں اس میں جو بھی پڑھائی بتائی گئی ہے اس پر عمل کریں، آگے پھیلائیں۔ یہ شیطان کو تکلیف دہ عمل ہوگا اور شیطان کا اثر ختم ہو جائے گا اس سے انشاءاللہ۔ نام الرحمان بھائی آپ سے سلام کہہ رہے ہیں اور آپ کا طبیعت کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ بہترین والے معاملہ۔ جادو سے لگی بیماری کا کوئی وظیفہ بتا دیں جس سے تکلیف کے بغیر وہ ٹھیک ہو جائے۔ ہاں، اس کا یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تکلیف بھی نہ ہو اور معاملات بھی بہتر ہو جائیں، یہ اسی طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک جسم کے اندر پتھری ہے یا کچھ اس طرح کی چیز ہے، تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا آپریٹ ہوگا، آپریٹ کی آپ چاہتے ہیں کہ تکلیف بھی نہ ہو اور وہ مسئلہ جو بھی ہے وہ آپریشن کے بغیر حل ہو جائے، اس طرح اسی طرح اس کا جادو کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ہی بار میں جلدی علاج نہ ہو، پھر اس کا آہستہ آہستہ علاج کرنا ہوتا ہے۔ صرف آپ نے 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 7 مرتبہ سورۃ فلق ناس یہ صبح شام پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ تلاوت سورۃ الرحمن، سورۃ تغابن کی سننی ہے، ذکر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کثرت سے جاری رکھنا ہے۔ اس سے آپ کی روحانی قوت مضبوط ہوگی، جادو کا شر کم ہوتا جائے گا اور ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اسماعیل بھائی کا سوال ہے قاری صاحب کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ گھر میں کوئی ایسی چیز جو آپ کو کسی آفت سے آگاہ کرے اور گھر میں سورۃ البقرہ اور اذان لگانے کے بعد بھی وہ گھر سے نہ جائے؟ بھائی ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ پہلی بات بھی غلط ہے اور دوسری بات بھی ماننے والی نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی چیز کہتی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ فلاں آنے والا ہے، فلاں مسئلہ کھڑا ہونے والا ہے، فلاں ہو جائے گا، تو یہ غلط باتیں ہیں، اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا، یہ غیب کا علم نہیں جانتے۔ دوسرا، اذان اور سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنے سے یہ نہیں جاتے، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ یہ میں بتاتا ہوں آپ کو ہوتا کیا ہے۔ اگر کسی مریض میں حاضری ہوتی ہے تو یہ باہر دور بیٹھ کے اس کا دماغ کنٹرول کرتے ہیں، جبکہ یہ گھر میں نہیں موجود ہوتے۔ تو اس طرح کے مریض کو جو ہے اذانیں، اس کے کانوں میں اذانیں اور سورۃ فلق ناس 21 مرتبہ پڑھیں، وہ اثر اس کا شر ختم ہو جاتا ہے۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ خواب میں دیکھا ہے کہ وہ اوپر آسمان میں سیر کر رہی ہیں، بلندیوں میں جا رہی ہیں اور وہاں بہت خوبصورت جگہ دیکھتی ہیں جس طرح ناردرن ایریا وغیرہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی دے گا، آخرت میں بھی کامیابی دے گا انشاءاللہ، اور علم اور مال سے نوازے گا انشاءاللہ۔ ویسے بھائی واٹس ایپ پر کال نہیں سنتے ہم لوگ، نمبر پر کال کیا کریں۔ آج کل تو واٹس ایپ پہ رپلائی بھی نہیں دے رہے، صرف نمبر پر ہی کالز سن رہے ہیں، تو اس لیے نمبر پر آپ ہفتہ اتوار کو کال کر لیں۔ یہ سی بھائی کا سوال ہے کہ خواب کے اندر بہت زیادہ ہری مرچیں اور ہری بھری تازہ سبزیاں دیکھتے ہیں، وہ اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ بھائی اگر آپ اس کے حوالے سے یہ ہے کہ کون کون سی سبزی دیکھتے ہیں، یہ بھی معنی رکھتی ہے خواب کے تعبیر کے حوالے سے، لیکن آپ جو آپ نے بتایا ہے تو یہ تو بہت اچھا خواب ہے، اس میں شادی کی طرف اشارہ ہے اور کامیابی کی طرف اشارہ ہے، آپ کے علم کی طرف اشارہ ہے، آپ کو مال کی طرف اشارہ ہے، بہت اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ کامیابی دے۔
یہ گھر میں کمرے سے ایک بار اسمیل آئی تھی جس کے بعد وہ بیمار ہو جاتی ہیں، اس کے بعد کمرے میں جانے کا دل نہیں کرتا۔ کمرے میں 7 اذانیں دینی ہیں چاروں کونوں میں 7 دن، اور سورۃ البقرہ اور سورۃ فلق ناس کی پڑھائی 7 مرتبہ بلند آواز سے پڑھنی ہے، اور سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 97 98 یہ 100 مرتبہ صبح و شام پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ اکرم قریشی بھائی کا سوال ہے کہ کسی کو انہوں نے پیمنٹ دی تھی جو اس نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا اور اب وہ اس کی واپس نہیں کر رہا پیمنٹ، تو کیا کرنا چاہیے؟ استغفار کثرت سے کریں اور اللہ سے دعا کریں۔ تہجد کی نماز اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو وہ پڑھیں، اور اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے معاملات میں وہ جو قرض ہے آپ نے دیا ہوا اس میں آپ کی مدد کرے اور آپ کو بہتر طریقے سے مل جائے۔ خواب میں انجیر، امرود وغیرہ، انار وغیرہ کھانے کی کیا تعبیر ہے؟ بہت اچھی تعبیر ہے۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو اللہ تعالیٰ شادی والی نعمت سے نوازیں گے، اور اگر آپ جو ہے وہ شادی شدہ ہیں تو اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازیں گے انشاءاللہ۔ خواب میں اکثر سمندر نظر آتے ہیں۔ سمندر کو ویسے بہتا خوبصورت پانی دیکھنا یہ کامیابی کی علامت ہے، یہ علم کی علامت ہے، اور اگر سمندر میں آپ ڈوب رہے ہیں اس کی اور تعبیر ہے۔ یہ ساتھ ساتھ اس سیشن کو شیئر بھی سارے کرتے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے۔ بہن کا سوال ہے کہ ان کو جادو کا مسئلہ ہے، بہت پریشان ہیں، سسرال والے بھی ان کو جادو وغیرہ کرتے ہیں، کافی پریشان ہیں اس حوالے سے، کوئی دعا یا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ دیکھیں جو بھی جادو کا مسئلہ ہے اس کے لیے آپ جادو کا علاج خود کرنے والا وہ کریں۔ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ یونس کی آیت نمبر 85 86، سورۃ فلق ناس، یہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے، ساتھ میں 1 مرتبہ رقیہ دم صبح شام سننا ہے۔ 1 مہینہ یہ پانی پر دم کر کے پڑھائی، یہ پانی پر دم کریں، پئیں اور رقیہ دم سنیں اور استغفار کثرت سے کریں، نمازوں کی پابندی کر لیں۔ انشاءاللہ 1 مہینے میں آپ کی ہر طرح کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی اور آپ پر جادو بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کے بھائی نے خواب دیکھا ہے کہ ان کی چاچی جو کسی جادوگر کو بول رہی ہے ان پر جادو کرنے کا، لیکن وہ جادوگر کہہ رہے ہیں ان پر جادو نہیں ہو سکتا، جادوگر کی جو شکل ہے وہ واضح نظر نہیں آ رہی، لیکن ان کی چاچی جو ہے وہ واضح نظر آتی ہیں۔ آپ بس اذکار کرتے رہیں، جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اذکار کے برکت سے محفوظ رکھا ہوا ہے، کوئی جادوگر جادو کرے گا بھی تو انشاءاللہ آپ پر اثر نہیں ہوگا۔ پڑھائی اور اذکار جاری رکھیں، اللہ آسانی والا معاملہ فرمائیں۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کے جو شوہر ہیں وہ کچھ عرصے سے الگ کمرے میں سو رہے ہیں، کافی سال ہو گئے ان کے معاملات خراب ہوئے، اولاد بھی نہیں ہے، وہ ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ 1000 مرتبہ سارا دن میں پڑھنا ہے۔ تہجد کی نماز کے وقت 21 مرتبہ سورۃ فلق ناس پڑھ کے پانی پر دم کر کے پی لینا ہے اور دعا کرنی ہے۔ یہ 1 مہینہ عمل کر لیں، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ شوگر کی بیماری کیا جادو کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس کے لیے کوئی وظیفہ؟ ضروری نہیں ہے کہ یہ جادو کی وجہ سے ہو۔ شوگر کے لیے جو ہے سورہ فاتحہ، سورہ تغابن، سورہ فلق ناس اور سورہ اخلاص یہ 7 مرتبہ پڑھی، سورہ تغابن 1 مرتبہ اور دوسری چیزیں 7 مرتبہ۔ یہ پانی پر زیتون کے تیل پر دم کر لیا جائے، اس گبول کا چھلکا اور زیتون کا تیل 1 چمچ ملا لیں، اس کو کھایا جائے، زیتون کا تیل پیا جائے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے شوگر کا معاملہ بہت بہتر ہو جائے گا۔ نظر کو تیز کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں اور سورۃ کس ٹائم کرنا چاہیے؟ قاف کی آیت ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یہ 100 مرتبہ صبح و شام پڑھ لی جائے، اور سلام قول من رب رحیم 33 مرتبہ، یہ انشاءاللہ نظر کے لیے جو ہے وہ بہتر ہے۔ ایک حدیث کی دعا بھی ہے، اللہم اجعل قلبی نورا و بصری نورا، اللہ میری بصیرت کو، میری نظر کو تیز کر دے، وہ دعا بھی اگر پڑھ لی جائے، وہ حسن المسلم میں موجود ہے، تو انشاءاللہ یہ نظر کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ یہ والدہ کو سگریٹ کی سمیل آتی ہے گھر سے، کیا کریں؟ شیطانی اثر ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، سورۃ المومنون کی 97 98 نمبر آئے، وہ پڑھیں، انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ۔ خواب میں فروٹ وغیرہ، پھل وغیرہ اور آم وغیرہ وہ دیکھتے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ یہ پورا خواب بتائیں کہ آپ نے جو ہے وہ خواب میں آم 2 آم دیکھے ہیں انہوں نے۔ دیکھے ہیں، اگر وہ آپ نے مطلب کھائے ہیں تو اس کی کھائے ہیں لکھا ہے یا ویسے بس اتنا ہی؟ اٹھاتے دیکھا ہے۔ یہ بہت زیادہ اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ دے گا،
یہ اگر غیر شادی شدہ ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شادی والا معاملہ کرے گا، اور یہ خواب کی ظاہری جو کیفیت ہے، یہ شادی شدہ کو خواب اس طرح کا آتا ہوتا ہے، اور یہ اولاد کی طرف اشارہ ہے۔ شوہر نے 10 سال سے چھوڑا ہوا ہے، اپنے ساتھ رکھنے کو راضی نہیں ہوتا۔ بہن کا سوال ہے، سورت البقرہ کی آیت نمبر 102، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ، سورہ یونس کی آیت نمبر 85-86 100 مرتبہ صبح و شام، سورہ فلق ناس 7 مرتبہ یہ پڑھائی شروع کر دیں۔ تہجد کی نماز کے وقت سورہ فلق ناس 21 مرتبہ پڑھنی ہے، اور دعا کرنی ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اور استغفار کثرت سے کرنا ہے۔ یہ عمل 1 مہینہ کر لیں، انشاءاللہ ہر طرح کی پریشانی دور ہو جائے گی، ہر طرح کا جادو ختم ہو جائے گا، اور شوہر ٹھیک ہو جائے گا۔ علی اکبر بھائی کا سوال ہے، کاروبار کی بندش کا سب سے مضبوط عمل بتا دیں۔ بھائی سب سے بہترین عمل سورہ توبہ کی آخری آیت، یہ 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام پڑھیں، استغفار 1000 مرتبہ سارا دن میں پڑھیں، سورۃ فلق ناس 21 مرتبہ صبح شام۔ پتھر پر بھی جادو کیا ہوگا وہ ٹوٹ جائے گا انشاءاللہ، جادو ختم ہو جائے گا، اور 5 نمازیں شرط ہیں اس کی۔ یہ ایک بہن کا سوال ہے، جو ان کے اسپیشل ڈیز ہوتے ہیں، کیا اس دوران وظیفہ کر سکتے ہیں؟ جی، ہاتھ لگائے بغیر، قرآن پاک کو ہاتھ لگائے بغیر پڑھائی کر سکتے ہیں ان دنوں میں بھی جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی۔ یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کے چہرے پر جس طرح ہول وغیرہ، نشان وغیرہ پڑنا، داغ وغیرہ آنا جیسے ہوتے ہیں، وہ پڑے ہیں، اس کے لیے کوئی حل بتا دیں۔ یہ عموماً دانے وغیرہ اس طرح کے بنتے ہیں، تو عموماً تو یہ معدے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ شربت اناب لے لیں، اس کو پانی میں ڈال کر 4 چمچ، آدھا گلاس پانی میں یا 1 گلاس پانی میں ڈال کر پینا ہے 1 مرتبہ، یعنی کہ 4 چمچ پینے ہیں 1 گلاس پانی میں، یہ دن میں 4 مرتبہ دہرائیں، 4 مرتبہ پیا کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے معدے کی گرمی کا معاملہ اور یہ جو دانوں والا معاملہ ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ سب گھر والوں کے لیے ایک ہی وظیفہ ہو جو جادو کے توڑ کے لیے ہو، جو کیونکہ وہ صرف مدر ان کی جو ہے وہ پڑھائی کر سکتی ہیں، باقیوں کے لیے پڑھائی کرنا مشکل ہے۔ سورۃ فلق ناس 33 مرتبہ پڑھی جائے، پانی پر دم کر کے پیا جائے، سارے گھر والے پانی پی لیں، اور استغفر اللہ 1000 مرتبہ۔ 2 عمل یہ ہیں، اور اس کے ساتھ رقیہ دم سننا ہے، 3 چیزیں ہیں، انشاءاللہ جادو کا اثر ختم ہو جائے گا، لیکن سارے گھر والے نمازوں کی پابندی کریں گے تو یہ معاملہ بہتر ہوگا۔ سنی اینجل بھائی کا سوال ہے کہ ان کی زبان میں توتلا پن ہے، کچھ الفاظ صحیح سے نہیں بول سکتے، کوئی حل؟ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 24 سے 28 تک ہے، ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پانی اور چینی وغیرہ پر دم کر لینا ہے، پانی پئیں، منہ دھوئیں، چینی کھانے والی چیزوں میں یا میٹھا کوئی بھی ہو سکتا ہے اس پر وہ کھائیں پئیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہتری آ جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، رکاوٹ تھی، تو وہ یہ پڑھا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بہتر کر دی۔ یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ بڑے بھائی نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں چھپکلی کو مار رہی ہوں، وہ بھاگ کر بھائی کی طرف چلے جاتی ہے اور وہ مار دیتے ہیں، اس کی جو دم ہوتی ہے ان کے بھائی کے ہاتھ میں لگ جاتی ہے اور وہ پھر اسے دو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کے شر سے محفوظ کرے گا۔ آپ جو ہے ذکر جاری رکھیں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ کوئی حاسد عورت ہے جو آپ کی اور بھائی کی سے حسد کرتی ہے، لیکن آپ کے ذکر اور پڑھائی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے شر سے محفوظ کر لیا ہے۔ مزید اذکار جاری رکھیں۔ یہ ڈاکٹر محمد نعیم بھائی کا سوال ہے کہ ایک نئی جاب سٹارٹ کی ہے، کچھ وظیفہ دعا کر دیں کہ وہ پرمننٹ ہو جائے اور اس جاب میں مزید ترقی بھی ہو، دل بھی لگ جائے۔ سورۃ توبہ کی آخری آیت 100 مرتبہ صبح شام، سورہ یوسف کی آیت نمبر 101، فاطر السماوات والارض سے لے کے آخر تک یہ 100 مرتبہ صبح شام، اور کثرت استغفار یہ کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ سارے معاملات آسان فرما دیں گے۔ یہ علی اکبر بھائی عاشق جن کا حل پوچھ رہے ہیں۔ پیارے بھائی، اس پر میں پہلے عرض کر چکا ہوں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ 300 مرتبہ صبح شام پڑھیں، اور اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم 300 مرتبہ صبح شام، 21 مرتبہ سورۃ فلق ناس، اور 21 مرتبہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، یہ صبح شام پانی پر دم کر کے پیا جائے، 1 مہینہ کر لیں، ساتھ میں رقیہ دم سنیں، انشاءاللہ عاشق جن کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔
ایک بہن کا سوال ہے کہ بچے کھانا نہیں کھاتے، ضدی بھی ہیں اور کام کا ان پر پریشر بھی بہت ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پوری دنیا ان پر طاری ہو گئی ہے، جیسے پوری دنیا کے کام ان پر آ گئے ہیں۔ یہ ایک تو سورۃ علم نشرہ بچوں کے لیے، سورۃ علم نشرہ 7 مرتبہ، سورۃ فلق، ناس اور اخلاص 7 مرتبہ، یہ بچوں کو جو ضد وغیرہ کرتے ہیں اور اس طرح کے چڑچڑاپن آ جاتا ہے یہ ان کے لیے۔ باقی جو آپ میں ڈپریشن والا معاملہ بنتا ہے یہ اس کے لیے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے کہ اللہ میرے اندر کسی بھی کام کو کرنے کی قوت نہیں ہے جب تک تیری طرف سے مدد نہ آئے، تو اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، آپ کے سارے کام آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ دشمن کا وظیفہ کر رہی ہوں، خواب میں دشمن کی ماں بیمار پڑی ہے اور وہ بات نہیں کر پا رہی، واش روم نہیں جا پا رہی، اس کا کیا مطلب اس ہو؟ کا مطلب ہے کہ جس کو بھی آپ جس کے شر سے بچنے کے لیے آپ دعا پڑھائی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے شر سے آپ کو محفوظ کر لیں گے اور آپ کے معاملات آسان فرما دیں گے انشاءاللہ۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ 21 سال کی عمر میں بچوں جیسی آواز تبدیل ہو سکتی ہے؟ صورت جو ہے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 24 سے 28 تک پڑھا جائے تو اس سے زبان کا، آواز کا، گلے کا جو بھی مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا اور آپ کی بات میں اثر آ جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہی مانگا تھا کہ اللہ میری زبان کی لکنت کو جو ہے اس کو ختم کر دے، بہتر کر دے تاکہ لوگوں کو میری بات اچھی لگے اور مطلب سمجھ آ سکے۔ کیا جنات قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ جی، وَأَنَّ مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ، کچھ مسلمون ہیں کچھ قاسطون ہیں، تو مسلمون جو ہیں وہ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ یہ بہن کا سوال ہے کہ اکثر خواب دیکھتی ہوں کہ میرے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے اور یہ چھپ رہی ہوتی ہیں۔ جادو کی علامت ہے اور جادو جنات کے ذریعے سے اس کی علامت ہے۔ آپ نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورۃ فلق ناس، آیات الکرسی اور سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیات یہ 7 مرتبہ پڑھیں، پانی پر دم کر کے پئیں اور رقیہ دم سننا شروع کر دیں، 1 مرتبہ صبح 1 مرتبہ شام، 1 مہینہ یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ یہ جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ یہ ندیم انصاری بھائی کا سوال ہے کہ پیروں کے اندر فنگس وغیرہ ہے، انفیکشن ہے، جس طرح پیر گلتے ہیں، وہ والا معاملہ ہے، کچھ حل بتائیں۔ بھائی سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھیں، سورۃ فلق ناس 7 مرتبہ پڑھیں اور زیتون اور کلونجی کے تیل پر دم کر لیں، زیتون اور کلونجی کا تیل لگائیں، اللہ بہتری والے معاملات کر دیں گے انشاءاللہ۔ منور شاہ بھائی کا سوال ہے کاروبار کا وظیفہ بتا دیں۔ کاروبار کے لیے استغفار اور درود ابراہیمی 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد شروع کر لیں، سورۃ فلق ناس 7 مرتبہ، انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کامیابی والے معاملات کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ساتھ ساتھ اس سیشن کو شیئر بھی کرتے جائیں سارے بھائی۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دین پھیلانے والا بنانا چاہتی ہیں، قرآن زبانی پڑھا رہی ہوں، ایک بچے نے 23 پارے پڑھ کر چھوڑ دیا، دوسرے نے 6 پڑھ کر چھوڑ دیا، ایک نماز پڑھتے ہیں دوسری نہیں۔ آپ اس کا بہترین علاج جو ہے وہ ہے اللہ سے دعا کرنا، اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے معاملات بہتر کرے، ان کو آپ کے تابع دار کرے۔ یہ آپ تہجد کی نماز میں نماز کے بعد دعا کریں گے تو اس میں اثر ہوگا۔ والدین کا عمل بچوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ دوسرا، آپ ان کو سورہ فاتحہ اور سورۃ علم نشرہ اور سورۃ فلق ناس ان 3 چیزوں کا دم کریں، پانی پر اور میٹھی چیز پر دم کر کے دیں، انشاءاللہ بچے ذہین بھی ہو جائیں گے اور پڑھنے میں بھی کامیابی آئے گی انشاءاللہ۔ یا رب۔ یہ احمد بھائی کا سوال ہے کہ ان کی بہن نے خواب دیکھا تھا کہ گھر میں بہت بڑا سانپ آیا ہے جو کہ ان کی امی کو کاٹتا ہے، پھر اس کے بعد امی کو دم کے لیے لے کر جاتے ہیں، پھر ان کا جو بھائی ہے وہ سانپ کو مارتا ہے اور پھر ابو اس سانپ کو باہر پھینک آتے ہیں۔ یہ کوئی جادو والا معاملہ محسوس ہو رہا ہے شیطانی اثر کا۔ آپ سارے گھر والے اذکار شروع کر دیں، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورۃ فلق ناس اور صبح شام کے اذکار، یہ کرنے سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر کوئی شیطانی اثر ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گا۔ سورۃ البقرہ گھر میں تلاوت چلائیں یا کوئی پڑھے۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ وہ 2 بچوں کی ماں ہیں اور وہ جاب چاہتی ہیں، ابھی
گورنمنٹ کی طرف سے PPSC سے جاب آئی ہوئی ہیں، کچھ وظیفہ بحال بتا دیں۔ سورۃ توبہ کی آخری آیت اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 102، سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 کا آخری حصہ ہے فاطر السماوات والارض، اور سورۃ توبہ کی آخری آیت یہ 100 مرتبہ پڑھیں اور 1000 مرتبہ استغفر اللہ۔ یہ کامیابی کے لیے بہت ہی زیادہ بہترین ہے، انشاءاللہ یہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کامیاب کریں گے۔ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ ان کے سسرال والے ان کو کافی تنگ کرتے ہیں اور ان کی عزت خراب کرنے کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں، کوئی پڑھائی بھی بتا آپ نے پڑھائی میں یہ دعا پڑھا کرنی ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، کہ اللہ جو بھی وہ شر پھیلا رہے ہیں ان کے شر سے مجھے تو اپنی حفاظت میں لے لے۔ ایک یہ، دوسری سورہ یونس کی آیت نمبر 85 اور 86، اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، اللہ مجھے میرا تجھ پر ہی توکل ہے، تو ان ظالموں کی قوم سے جو میرے پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں یا میرے پر الزام درازی کرتے ہیں، ان کے شر سے مجھے بچا لے اور اپنی رحمت سے نجات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ بہتری والے معاملات کریں گے۔ اور تیسرا، کثرت استغفار جاری رکھیں۔ بہن کا سوال ہے کہ شوہر میرے ساتھ اب بہت برے ہو گئے ہیں اور وہ میری تو کوئی بات نہیں مانتے، لیکن مہینہ تک بات بھی نہیں کرتے اب تک۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد، سورۃ البقرہ آخری 2 آیات 7 مرتبہ صبح شام، آخری 3 کل 7 مرتبہ صبح شام۔ تہجد کی نماز ضرور پڑھیں اور اس میں جو ہے سورۃ فلق ناس 21 مرتبہ پڑھا جائے، سورۃ فلق ناس 21 مرتبہ پڑھی جائے اور دعا کی جائے۔ کثرت استغفار 1000 مرتبہ سارا دن میں استغفار کرنا ہے۔ یہ جو 3-4 عمل بتائے ہیں یہ آپ کر لیں، 1 مہینہ کر لیں، انشاءاللہ ہر طرح کا جادو بھی ختم ہو جائے گا اور ان کا جو آپ کے ساتھ رویہ ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گا۔ زین الاسلام بھائی کا سوال ہے کہ خواب دیکھا ہے کہ میں رشتے میں کسی کی ہیلپ کرتا ہوں، آگے جاتا ہوں تو ایک شخص جسے میں جانتا ہوں وہ مجھے کالا بیگ سے ایک سیب نکال کر دیتا ہے جس پر کھجور بھی لگی ہوتی ہے، میں لینے سے انکار کر دیتا ہوں، تو بعد میں وہ بیگ جو ہے وہ مجھے دیکھ کر چلا جاتا ہے، میں اس بیگ کو دیکھتا ہوں تو اس بیگ سے ایک سیب نکلتا ہے جو کھایا ہوتا ہے، جس کا صرف اس کا درمیانی حصہ موجود ہوتا ہے سیب کا۔ اللہ تعالیٰ خیر والے معاملات کریں گے۔ آپ جو ہے وہ دنیا کی بجائے دین کا کام کرنے کی طرف ترجیح دیں، دنیاوی معاملات کو جو ہے وہ اگنور کریں۔ اگر آپ کے پاس کسی بھی کام میں آپشن آئے کہ دنیا کا کام یا دین کا کام، یا ایک طرف اللہ کی پسند کا کام دوسری طرف ناپسند کا کام، وہ آپ کام کریں جو شرعی لحاظ سے بہتر ہو آپ کے لیے۔ عابد علی وٹو بھائی کا سوال ہے، دعا فرما دیں کافی بیمار ہوں۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی پریشان ہیں ان کے لیے ان کی پریشانی دور فرمائے۔ عابد بھائی اور بھی جتنی بہنیں بھائی پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، بیمار ہیں، اللہ ان کی پریشانیاں تکلیفیں دور فرمائے، اور جو بھی معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان میں ان کی مدد فرمائے۔ سب کے لیے انشاءاللہ دعا ہے۔ یہ سمیع اللہ بھائی کا سوال ہے کہ ان کے بھائی کو مسئلہ ہے، وہ دماغی طور پر اثر انداز ہیں، وہ خود سے باتیں کرتے ہیں اور اس کی شادی اور روزگاری کا بھی مسئلہ ہے۔ سورہ فاتحہ 100 مرتبہ ان کو دم کرنا ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ان کو پڑھنے کی تلقین کریں، اگر وہ پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ سورہ فاتحہ کا دم کیا جائے، پانی اور تیل پر دم کر کے پانی پلایا جائے، تیل لگایا جائے، انشاءاللہ بہتری والے معاملات ہو جائیں گے۔ یہ منافقین کی شیطانی اور حسدین کی حسد سے بچنے کی دعا بتا دیں۔ جو بھی حاسد ہو، منافق ہو، آپ اس کے حسد سے بچنے کے لیے ایک تو سورۃ فلق ناس پڑھیں، یہ ومن شر حاسد اذا حسد، جب ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ تیری پناہ میں آتے ہیں، کس چیز سے؟ حاسدوں کے حسد سے۔ کوئی کچھ بھی کرتا رہے، ہمیں ہمارا حسد کرنے والے ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہیں، لیکن اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہو تو یہ حسد کرنے والے تو ہمیں کام ہی نہ کرنے دیں۔ اتنا زیادہ ہمارے ساتھ حسد ہوتا ہے، حالانکہ ہم کسی کو برا نہیں بلکہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کام کریں۔ تو اس لیے اگر آپ سورۃ فلق ناس پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ کر لیں گے۔ دوسرا ایک دعا ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ دعا پڑھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے۔ توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں کیسے پتہ چلے گا؟ یہ ایک تو آپ نیکی کی طرف اور زیادہ بڑھ جائیں گے، نیکی میں آپ کا دل لگنا، دل کا پرسکون ہو جانا، یہ علامات ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے۔ لیکن آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اس سے مانگیں۔ اللہ فرماتے ہیں
کہ جو بندہ گڑ گڑا کر رو کر مجھ سے معافی مانگ لیتا ہے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ نے جب فرما دیا ہے کہ میں معاف کر دیتا ہوں تو معاف اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ یاسمین اختر بہن، آپ واٹس ایپ کی بجائے نمبر پر کال کریں، ہفتہ اتوار فی الحال نمبر آن ہوتا ہے، انشاءاللہ جلد جو ہے وہ پورا ہفتہ نمبر آن رہے گا۔ جلد ہم لا رہے ہیں اس طرح کا کچھ نظام کہ سارا ہفتہ کالز ہر ٹائم جو ہے وہ سنی جائیں گی، تو بس فی الحال جو ہے وہ اسی وجہ سے آگے والے معاملات کو بہتر کرنے کی وجہ سے کچھ مصروفیت بڑھی ہوئی ہے اور اس وجہ سے کالز والا معاملہ جو ہے وہ کم سن رہے ہیں، لیکن یہ لائیو سیشن آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہی شروع کیے۔ دل کو پاک صاف کرنے اور اللہ کی طرف کرنے کی دعا بتا دیں۔ اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریا، یہ حسن المسلم میں اسی ٹاپک کے ساتھ آپ کو مل جائے گی۔ اللہ میرے دل کو پاک کر دے، میرے عمل کو ریاکاری سے بچا دے اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے۔ یہ اس طرح یہ والی دعا کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے آپ کو محفوظ کر لے گا، اور کثرت استغفار کریں گے تو آپ کے دل سے جو ہے گناہ کا شر ختم ہو جائے گا اور پاک ہو جائے گا۔ ندیم بھائی، ہفتے اتوار کو آپ کال کر سکتے ہیں، جادو پڑھنے کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ میں اس پر گزارش پہلے بھی کر چکا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حفاظت بتائی ہے، پلٹ نہیں بتائی، لیکن پلٹ کے لیے اگر فرمایا کوئی بار بار آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے تو یہ عمل کریں۔ اللہم انا نجعلک فی نور ونعوذ بک من شرور، 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام، سورہ یونس کی آیت نمبر 85-86، 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام، سورہ یونس کی 77 نمبر آیت کا آخری حصہ ان اللہ سیبتلہ، 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 69 کا آخری حصہ ولا یفلح الساحر حیث اتی، 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام، سورۃ فلق ناس 7 مرتبہ صبح 7 مرتبہ شام۔ یہ آپ پڑھنا شروع کر دیں، استغفر اللہ 1000 مرتبہ سارا دن میں پڑھنا ہے۔ یہ پڑھائی شروع کر دیں، انشاءاللہ جادوگر ہار جائے گا، جس طرح کا بھی ہوگا اللہ کے فضل سے اس کو منہ کی پڑے گی اور جادو کرنا چھوڑ دے گا۔ ایک بہن کا سوال ہے، خواب میں چھپکلی، چوہے، سانپ، چونٹیاں بہت دیکھتی ہوں، تعبیر بتا دیں۔ دیکھتے ہیں وہ آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جادو کی طرف بھی اشارہ ہے، اور آپ کے حاسدین بہت زیادہ ہیں۔ حسد سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ مانگے، سورہ فلق ناس 33 مرتبہ صبح شام پڑھنی شروع کر دیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمہ بھی پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جادو کے شر سے محفوظ فرمائے گا اور حاسدین کے حسد کے شر سے محفوظ فرمائے گا، ساتھ میں رقیہ دم بھی سنا کریں۔ میری شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں، نہ اپنا گھر ہے اور نہ ہی اولاد ہے، کوئی عمل یا وظیفہ بتا دیں۔ استغفر اللہ کثرت سے کرنا ہے، درود ابراہیمی کثرت سے پڑھنا ہے، اور سورۃ توبہ کی آخری آیت 100 مرتبہ صبح شام پڑھنی ہے۔ درود ابراہیم اور استغفر اللہ 7 مرتبہ 100 مرتبہ شروع کر دیں ایک دن میں، 1 مہینہ کر لیں، نمازوں کی پابندی کریں، انشاءاللہ دیکھیں گے آپ کتنے زیادہ آپ کو کامیابیاں ملتی ہیں۔ کسی کا کوئی سوال رہ گیا ہو تو وہ دوبارہ پوچھ لے، بہت سارے سوالوں میں کئیوں کے سوال رہ جاتے ہیں، تو دوبارہ سوال پوچھ لیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں، اکثر تو سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ 2-3 مرتبہ سوال آیا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہم ایک جگہ پر اس کا جواب دے چکے ہوتے ہیں، مگر دوسری جگہ پر پھر وہ آ جاتا ہے، تو آپ وہ پچھلے والے سوالات کو دوبارہ سننے کے لیے ہمارے وہ یوٹیوب پر ویڈیو دی جاتی ہے، وہ سن سکتے ہیں، اس سے جو ہے آپ کا سوال کا جواب مل جائے گا۔ باقی تقریباً ہر طرح کی سوال کا جواب دے دیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے معاملات میں آسانی فرمائے۔ تو جو بھی پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے، اس دین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں میں خیر بانٹیں، لوگوں کو جو ہے فائدہ پہنچائیں، لوگوں کے کام آئیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں، دنیا و آخرت کی پریشانیاں دور کر دیں گے، تکلیفوں سے آپ کو نجات دیں گے۔ اور دعا ہے سب کے لیے، جو بھی بہنیں، جو بھی بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں اس کام میں جو ہے وہ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، یا جو کوئی بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نیکی کو قبول کرے اور دنیا و آخرت میں کامیابی دے، پریشانیاں تکلیفیں دور فرمائے، دنیا و آخرت کی پریشانیاں اللہ دور فرمائے۔ جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی دور فرمائے، جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہترین رشتے عطا فرمائے۔ انشاءاللہ سب کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی کامیابی دے، اور جو ہے آپ دین کے کام پھیلائیں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اللہ کا حکم ہے نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں،
تو آپ نے نیکی کے کام کو پھیلانے میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، برائی میں مدد نہیں کرنی۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔